خاص طور پہ بجلی کے بل یہ تو عذاب بن کے ٹوٹے ہیں عوام پہ۔ اتنی بجلی پیدا نہیں کر پا رہے جتنی پاکستان کو ضرورت ہے۔ اسے کیا گیا کس طرح وہ ہوا، کس کے وقت میں وہ کیا ہوا، لیکن ہو گیا۔ اب اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے معاہدوں کو فوری طور پر کینسل کریں، اور جو آئی پی پی کام کر رہے ہیں اس کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور جو کام نہیں کر رہا اس کی پیمنٹ کو روک دیا جائے۔ ایک بڑی نہیں ہماری اچھی ہے، نہ ہمارے ادارے اچھے ہیں اور نہ ہی ہمارے عوامی مسائل جو عوام ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فرینڈز ٹی وی پہ آپ کا ہوسٹ عمران صدیقی۔ ویورز، ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں عبدالوسیم بھائی، جو سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اور بہت زیادہ ایکسپیرینس، 3 بار ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ ایم این اے رہے، اور حالیہ الیکشن میں ایم پی اے منتخب ہوئے، اور سندھ اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں ایم کیو ایم کے۔ تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ویورز میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور حالیہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اس حوالے سے ہم اہم گفتگو کریں گے عبدالوسیم بھائی سے۔ السلام علیکم وسیم بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا وسیم بھائی۔ وسیم بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال میں آپ سے، یہ جو مہنگائی کا جو عذاب ٹوٹا ہوا ہے پاکستانی عوام پہ، اور جو انفلیشن ریٹ ہے یہ تقریباً 40% کے قریب ٹچ کر رہا ہے پاکستان میں۔ یہ پورے ایشیا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پورے ایشیا میں آلموسٹ ہائیسٹ ہے انفلیشن ریٹ، اور خاص طور پہ بجلی کے بل یہ تو عذاب بن کے ٹوٹے ہیں عوام پہ سے۔ اتنی فرسٹریشن، اتنی مطلب ہے کہ لوگوں کی پریشانی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اتنا فرسٹریٹڈ عوام نے دیکھی۔ لوگ یقین جانے سب کچھ چھوڑ کے، ساری پریشانیاں چھوڑ کر کے صرف اس چکر میں ہیں کہ کیسے میں اس مہینے کا بل اپنا ادا کروں گا۔ جس کے 25,000 30,000 سیلری ہے، اس کے گھر میں 18,000 20,000 کا وسیم بھائی بل آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ باقی خرچے کہاں سے کرے گا؟ گھر کا کچن کہاں سے چلائے گا؟ بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر کا رینٹ ہے۔ تو یہ زندگی اتنی اچیرن بنا دی گئی ہے موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسیز ہیں۔ تو اس پہ ایم کیو ایم کا کیا ڈائریٹو ہے، اور کیا آپ لوگوں کی اس حوالے سے پالیسیز ہیں کہ کس طرح سے آپ عوام کو اس میں مطلب ہے کہ یہ عذاب ان کا کم ہو، یہ پریشانی کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی پاکستان میں ہے، اور انفلیشن پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں آیا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ساری دنیا میں آیا ہے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران پاکستان میں آئے تو انہوں نے مطلب یہ سوچنے کی کوشش کی شاید میں اس پاکستان کا بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ کے انداز میں چلانے کی کوشش کی، اور وہ جو نیچے جو لوگ تھے، جو عام آدمی تھے، تو عام آدمی کے مسائل کی طرف توجہ کم، اور بادشاہت کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ توجہ لگائی گئی، اور پاکستان کو اسی انداز میں آپ ماضی میں دیکھیں تو اسی انداز میں چلایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن پاکستان میں، کیونکہ حکمرانوں کے ذاتی انٹرسٹ بھی اس میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس منصب پر آ جاتے ہیں تو اس کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان میں آپ دیکھیں ایسے ہی کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ چاہے موجودہ آئی پی پیز لے لیں کہ اس میں بھی بڑے سیاستدان، بڑے کاروباری جو ہیں اس میں ملوث ہیں، اور ان کے اپنے آئی پی پیز یہاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان آیا۔ اور یہاں تک کہ وہ کام نہیں کر پا رہے، آئی پی پیز اتنی بجلی پیدا نہیں کر پا رہے جتنی پاکستان کو ضرورت ہے۔ وہ کیپیسٹی ان میں ہے بنانے کی، لیکن وہ بنا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کے وہ چارجز جو ان سے طے کیے گئے ہیں حکمرانوں کی طرف سے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے طے کیا ہے، کہ وہ بھی چارجز دے رہے ہیں کہ وہ نہیں بنا رہے، تب بھی انہیں وہ پیمنٹ جا رہی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طرح کا معاہدہ تھا، اور کس طرح معاہدہ کیا گیا، خاموشی سے کیا گیا، کس طرح وہ ہوا، کس کے وقت میں وہ کیا ہوا، لیکن ہو گیا۔ اب اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے معاہدوں کو فوری طور پر کینسل کریں، اور جو آئی پی پی کام کر رہے ہیں اس کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور جو کام نہیں کر رہا اس کی پیمنٹ کو روک دیا جائے۔ ایک بڑی پیمنٹ اس میں جا رہی ہے۔ دوسرے کہ پاکستان میں ڈیم نہیں بنائے جا رہے،
اور میں نے صوبائی اسمبلی کی فلور پر ڈیم کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان میں ڈیم نہیں بنائے جا رہے ہیں. اگر کالا باغ ڈیم پر کسی کو اعتراض ہے تو کوئی اور ڈیم کی طرف سوچ لیں, کسی اور ڈیم کی طرف بات کر لیں, اس ڈیم کو بنا لیں تاکہ اس ڈیم میں پانی سٹور ہوگا تو وہ بجلی بنانے کی پوزیشن پہ آئے گا, نوکری دینے کی پوزیشن پہ آئے گا, زراعت کے معاملات کو بہتر کرے گا. لیکن اس طرح سوچنے کی طرف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم تو وڈیرا جاگیردار کا بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپریشن بھی ہوا اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا جو ہے وہ کوئی حساب نہیں ہے. کئی ہزار قتل ہوئے, کئی ہزار پابند سلاسل ہوئے, کئی ہزار بے گھر ہوئے, معذور ہوئے, مطلب اس کی کوئی وہ مثال نہیں ہے. لیکن ہم نے آج بھی جاگیردار وڈیروں کے خلاف آج بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں. زراعت پر ٹیکس آج بھی ہم بات کر رہے ہیں. وہ اسمبلیوں میں جتنی تقریریں ہماری صرف اسی پر ہوتی ہیں کہ اس گلے سڑے نظام کو ختم کر کے کوئی ایک ایسا نظام لایا جس سے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے. ابھی تو جو نظام چل رہا ہے وہ چند خاندانوں کو, چند افراد کو فائدہ پہنچ رہا ہے. باتوں سے کام بنا ہے اور آگے بن جائے گا. وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا حل بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. دیکھیں ملک میں جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے اس حوالے سے, یا آپ کے دل میں درد نہیں آئے گا کہ غریب آدمی کس طرح بل دے رہا ہے, کس طرح وہ رہ رہا ہے, کس طرح کرایہ دے رہا ہے, کس طرح گیس کا بل دے رہا ہے, کس طرح وہ اپنی مہنگائی اور دیگر واجبات کے لیے جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے, جب تک یہ درد آپ دل میں نہیں لائیں گے. بھائی کو قتل کر رہے, ابھی لاہور میں غالباً واقع ہوا, بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, خودکشیاں ہو رہی ہیں اور بھائی کا مطلب ہے بالکل ایسی. تو جب تک میرے دل میں یہ درد نہیں آئے گا کہ میری وجہ سے, میری حکمرانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, اس وقت تک جو ہے وہ آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. اور یہ بے حسی بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ مر گیا تو مرنے دو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کتنے سانحات ہو چکے ہیں مطلب پاکستان میں بھی. ابھی جیسے میں حیدرآباد کی ایک مثال دوں, ایک سانحہ ہوا جس میں سلنڈر کی دکان میں پھٹا اور بچے جمع ہوئے سوت, اور وہ سلنڈر سے جو پریشر نکلا, آگ نکلی, اس نے میرے خیال میں تقریباً 27 سے 28 بچوں کو جلا دیا, اور جلایا بھی ایسا کہ وہ بیچارے اپنی زندگی ہار گئے. اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا. ہم نے شور مچایا اسمبلی میں, ان کو کچھ پیسوں کی بات ہوگی لیکن ابھی تک وہ پیمنٹ ان تک نہیں پہنچ سکی ہے. تو یہ بے حسی ہے کہ انسان مر رہا ہے تو مرنے دیں. جب تک یہ درد نہیں آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو تب آپ جو ہے آگے چل سکیں گے. اور ایسا اب تبدیل ہو رہا ہے. آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں اور لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں بیدار ہو رہی ہیں. لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے اور کس طرح. تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے بہتری آئے گی. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ مسلسل ہم پر یہ الزام لگتا رہا کہ ہم وفاق میں بھی شامل رہے, صوبے میں بھی شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب کوئی الیکشن لڑتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے یا گورنمنٹ میں جائے. کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں یا اپوزیشن میں چلا جاؤں. تو اپوزیشن لیڈر تو بننا آسان ہے لیکن اس میں ہے کچھ نہیں. تو میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری جتنی سیٹیں ہیں میں جا کر گورنمنٹ کا حصہ بنوں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو جس کو ووٹ لیا ہے ان کے مسائل کا ان کو سرو کروں. تو یہ میں نے کیا. اور لیکن آپ جیسا میں نے کہا کہ وڈیرانہ جاگیردارانہ پاکستان میں سوچ ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے تو ہماری دہلیز پر آتے رہے, لیکن جب ہم نے ان کو ان مسائل کی طرف توجہ دلائی جو کراچی کے ہیں, سندھ کے شہروں کے مسائل ہیں, پاکستان کے مسائل ہیں, تو اس طرف جو ہے وہ توجہ ہمارے حکمرانوں کی نہیں رہی. وہ پھر یہ سوچ آتی ہے ان میں کہ جی اب ہم نے اتنا خرچ کیا تو اسے نکالیں کیسے اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری کیسے کریں. تو اس سوچ نے پاکستان کو, اس کرپشن نے پاکستان کو آج اس دورائے پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ بات صحیح ہے کہ دنیا پہ انفلیشن آیا ہوا ہے, دنیا پہ مسائل آئے ہوئے ہیں اور سب جگہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. لیکن پاکستان میں اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ نہ طرز حکمرانی ہماری اچھی ہے, نہ ہمارے ادارے اچھے ہیں, اور نہ ہی ہمارے عوامی مسائل جو عوام ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے جو ہے وہ اپنے آپ سے سیریس ہیں, اپنے علاقے سے سیریس ہیں یا اپنے جگہوں سے سیریس ہیں.